رب کی بے شمار رحمتیں سارا سال ہم پر برستی ہیں، لیکن ماہ رمضان میں رحمتوں کی موسلادھار برسات ہوتی ہے۔ ان پر نور ساعتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے پوری دنیا سے بندگان الہی تسبیح خانہ لاہور کی طرف رخ کرتے ہیں اور عشق و مستی اور رحمت الہی سے اپنے دل اور جھولیاں بھرتے ہیں۔ الحمدللہ، تسبیح خانہ میں کروائے جانے والے مسنون تیر بہدف اور صدیوں سے آزمودہ اعمال کی برکت سے مخلوق خدا کو جادو، جنات، بندشوں، رزق کی کمی، گھریلو الجھنوں، جھگڑوں اور لا علاج بیماریوں سے نجات، رشتوں کی بندشیں ختم اور رزق جان مال میں برکت ملتی ہے اور رمضان گزارنے کا صحیح لطف آتا ہے۔ 2017 میں تسبیح خانہ میں مخلوق خدا کا شیخ الوظائف کے ہمراہ رمضان کیسا گزرا اور لوگوں نے کیا فیض پایا، آئیے ان پرکیف لمحات کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ تسبیح خانہ میں لوگوں کی آمد کا سلسلہ 15 شعبان سے شروع ہو گیا تھا، جو 27 رمضان تک جاری رہا۔ کچھ لوگ چند دن کے لیے، لیکن اکثریت پورا رمضان گزارنے کے لیے تشریف لائے۔ سحری کا وقت۔ اللہ والو السلام علیکم۔ فیضان محمد، فیضان محمد، فیضان محمد، ہر شخص کی قیام کرنے والوں کے لیے تسبیح خانہ کی طرف سے سحری و افطاری کا مکمل انتظام تھا۔ میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا۔ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، کھانا پینا بند کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز فجر کے بعد رزق میں برکت اور مسائل کے حل کے لیے سورہ یاسین کا خاص عمل کروایا جاتا تھا اور اس کے بعد شیخ الوظائف کا درس۔ اللہ کے لیے بھوکا رہنے والوں کو میرا رب ایک نعمت تو ضرور دیتا ہے اور نعمتوں کے ساتھ ساتھ اس کی نسلوں میں میرا رب فاقے نہیں دیتا۔ اور پھر سلطان الاذکار اور مراقبہ۔ اب اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کے دھیان کے ساتھ، اور اس کے بعد مراقبہ ہوگا اس تصور کے ساتھ کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، میرا دل اللہ 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 کہہ رہا۔ اس کے بعد قیام کرنے والوں کو نماز ظہر تک آرام اور انفرادی معمولات کے لیے وقت دیا جاتا۔ نماز ظہر کے بعد تعلیم کرواتے اور اس کے بعد سنتیں سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگایا جاتا، اور پھر لا علاج بیماریوں، جادو، جنات اور بندشوں کے خاتمے کے لیے سورہ کافرون کا عمل کر کے تیل اور پانی پر دم کر کے دیا جاتا، اور 27 رمضان کو قیام کرنے والوں کو یہ تیل اور پانی تقسیم کر دیا گیا۔ شیخ الوظائف کے جانشین دوپہر 2:30 بجے سے 3:30 بجے تک قیام کرنے والوں کے روحانی مسائل کا حل بتانے کے لیے بیٹھتے۔ نماز عصر کے بعد روحانی و جسمانی مشکلات کے حل کے لیے ذکر خاص کا عمل ہوتا ہے، اور پھر سلطان الاذکار کے بعد پھر آہوں، زاری، سسکیوں اور آنسوؤں سے بھرپور دعا ہوتی ہے۔ اے رحیم، اے داتا، اے لجپال، اے مولا کائنات۔ افطار میں املی آلو بخارے کا اسپیشل شربت کا خصوصی اہتمام، جس سے نہ صرف روزے کی نکاحت ختم ہوتی بلکہ بے شمار دیگر تکالیف اور روگ بھی ختم ہو جاتے۔ اور افطار کے وقت شیخ الوظائف کی دعا۔ ایسا روزہ ہو جس میں آنکھیں بھی روزے دار ہوں، کان بھی روزے دار ہوں، زبان بھی روزے دار ہوں، اور دل بھی روزے دار ہو، اور تنہائیاں بھی روزے والی ہوں۔ اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، استقامت عطا فرما۔ روزے دار روزہ افطار کر لیں، روزے دار روزہ افطار کر لیں، روزے دار روزہ افطار کر لیں۔ اور نماز مغرب کے بعد کھانا ہوتا۔ تراویح کے بعد شیخ الوظائف کا ایمان افروز درس اور سوال و جواب کی خاص نشست۔ نماز میں خیالات سے بچنے کی ترکیب کیا ہے؟ آسان چیز کہ خیالات کا آنا کوئی حرج نہیں، لانا حرج ہے۔ ایک کہ خیالات آئیں توجہ ہی نہ کریں، اس کا حل خود بے توجہ ہی نہ کریں۔ اور پہلے میری زندگی جو ہے، میں اللہ مجھے معاف کرے جی، میں کمیونسٹ تھا۔ مجھے حضرت کی
اس عبقری نے اسلام پہ لایا، میں بہت بد نصیب تھا. اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں اس راستے پہ آ گیا. پچھلی رمضان تسبیحانے میں گزارا، یہاں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگا کہ یا اللہ میری نوکری نہیں ہے، کچھ غیب سے مدد کر. بس اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی اور گھر بیٹھے مجھے نوکری ملی، وہ بھی اچھی خاصی تنخواہ کے ساتھ، جو میرے وہ ہم گمان میں آج تک کتنی تنخواہ ہے؟ 50,000 روپے. دا خبرہ پختو سرے وایا. اب پشتو میں بتاؤ. زمان بالکل نوکری نہ ہوا، روزگار میں مڈیر زیادہ خراب ہوتا ہوا. کسی کو یقین نہ ہو، کسی کا گلا خراب ہو، نظر کام ہو، وہ ابھی وہ آئس کریم کھا لے، فوراً سے پہلے آرام آ جائے گا اللہ پاک کی توفیق سے. بڑا سخت زکام تھا، گلا خراب تھا، کوک اور آئس کریم کھائی، ٹھیک ہو گئے؟ نہیں، ایک ساتھی میں نے مشورہ دیا. تمام رمضان قیام کرنے والوں کو 27 رمضان کو حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب ایک خاص تعویذ تقسیم کیا گیا. شہباز اختر والعبد الغنی 2 ماہ نوافل پڑھے تھے تعویذ کے لیے. اللہ اکبر. اللہ قبول بھی کرائے اور اس کی تاثیر بھی عطا فرمائے. وعبقري حسان